السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نیند کے اوپر کل کس کس نے کام کیا؟ اپنی نیند کے بارے میں کیا کیا سوچا؟ کیا سوچا؟ میں نے مما سے کہا تھا کہ میری نیند پوری نہیں آئی. مما نے کہا کہ کلاس میں جانا ہے. مما نے کیا کہا؟ کلاس میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آج سے آپ کو اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو 1 گھنٹہ جلدی سونا ہے. آپ کتنے بجے سوتے ہیں رات کو؟ 9 بجے سوتے ہیں تو آپ 8 بجے سو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو صبح محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی تو آپ 1 آور ارلی سو جائیں. اچھا جی، ایگزیکٹو اسکلز یاد ہے نا؟ ابھی میں نے آپ کو سارے ایگزیکٹو اسکلز نہیں کرائے، میں نے آپ کو صرف کچھ امپورٹنٹ اسکلز کرائے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اب اچھی طرح کام کر سکیں. اب ایک اسکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک انیشیشن. ٹاسک انیشیشن کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں. ہمیں پورے ڈے میں بہت سارے ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. جو ٹاسک ہمیں کرنے ہوتے ہیں کچھ بہت بورنگ ہوتے ہیں، کچھ فن ہوتے ہیں، کچھ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر پروڈکٹیو ہیں تو آپ کے لیے سارا کچھ ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، چاہے ڈیفیکلٹ ہو آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اس کی ہم اور بھی بڑی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں. ٹاسک کیا ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، بورنگ لگ سکتے ہیں، فن ہو سکتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں، امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. بورنگ ٹاسک کون کون سے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے. کلیننگ دا روم از بورنگ. اوکے، اسٹڈنگ از بورنگ. مدرس بھی بتا سکتی ہیں ان کو بورنگ کام کون سا لگتا ہے. بلیوں کا لیٹر چینج کرنا. ٹھیک ہے، بلیوں کا کام کرنا ہمیشہ بہت بورنگ لگتا ہے. ریڈنگ بکس جو ہے وہ بورنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامس بورنگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فن چیزیں کون سی لگتی ہیں؟ سوشل میڈیا، ایکس باکس، ٹھیک ہے. اور جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میتھس. اوکے. ہماری لائف میں زیادہ فن والی چیزیں کون سی ہیں جو کہ ساری اسکرین سے ہیں؟ بورنگ چیزیں کون سی ہیں جو ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمارے پیرنٹ جو کام ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اکثر بورنگ لگ رہے ہوتے ہیں. اور فن چیزیں ہیں جو اسکرین سے ریلیٹڈ ہیں. ڈیفیکلٹ کون سی ہیں؟ پڑھنا، پڑھائی سے ریلیٹڈ، اسٹڈیز سے ریلیٹڈ، ایگزامس ہیں. اسی طرح اپنے پیٹس کا خیال رکھنا ہے. there are so many things which we have to keep doing but they are difficult. ٹھیک ہے. اچھا، امپورٹنٹ کون سے ہیں؟ نماز، قرآن، اسٹڈیز، حفظ. بورنگ میں ہے لیکن کرنا تو پڑتا ہے. امپورٹنٹ میں تجوید، they are all important. ٹھیک ہے. ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے نا. اب یہ تو ٹاسک ہیں اتنے سارے. اب میں چلے اگزامپل لے لیتے ہیں نماز کی یا پڑھائی کی. اب جب گھر میں امی ابو کہتے ہیں نماز پڑھ لو تو ہم کہتے ہیں اچھا اور بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ اچھا کہہ کے تو ہمیں جمپ کرنا چاہیے اور جلدی سے واش روم میں جانا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے اور تیاری پکڑنی چاہیے، لیکن ہم اچھا بول کے اسی طرح جب امی پھر دوبارہ آتی ہے کہتی نماز نہیں ابھی تک پڑھی، ہم کہتے ہیں اچھا ابھی اٹھتا ہوں، صبر کریں. پھر تھوڑی دیر بعد امی آتی ہے پڑھ لو وقت نکل رہا ہے، اگلی نماز کا وقت آنے والا ہے. پھر ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا، پھر ہمیں رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اور یہی سائیکل ہمارا
قرآن کے لیے اگر قرآن کی ٹیچر ہیں آن لائن ہے تو تب بھی یہ پرابلم ہے. ہم وہاں بیٹھتے ہی نہیں, اسکرین ہمیں ویسے اتنی اچھی لگتی ہے لیکن کوئی ہمیں ٹیچر پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے اسکرین کے سامنے, اب ہمارا نہ بک کھولنے کو دل چاہتا ہے, نہ پڑھائی کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ویسے اسٹڈیز, بیگ کھولنے کو دل نہیں چاہتا, بک نکالنے کو دل نہیں چاہتا. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت سے ٹاسک کرنے ہیں اپنی لائف میں, وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو ود دیٹ, لیکن ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ وائی دیر از اے بردر اور سسٹر سٹنگ نیکسٹ ٹو اس جس کی ہمیں ایگزامپل بھی ملتی ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے اس کو ماریں, اس سے ہمیں جیلسی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے ماما بابا کیوں اس کی ایگزامپل دیتے ہیں, اس کو دیکھو, اس کو بھاگ کے یہ کام کرتا ہے, اس کو دیکھو, اس کا کتنا دل چاہتا ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, میری بات سنتا ہے. یو نو ویئر دا پرابلم از, ون آف دا پرابلم از شاید ہمارا یہ جو ٹاسک انیشیشن والا اسکل ہے ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس میں, ہمارے برین میں, ہمارے کنٹرول ٹاور میں, جس نے ہمیں سکھانا ہے کہ اٹھو, بھاگ کے جا کے وضو کرو, جلدی سے نماز پڑھو, وہ ٹاسک انیشیشن کا وہ جو اسکل ہے, وہ چپ ہے, وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا, وہ تھوڑا ویک ہے. اور جب وہ ویک ہوگا تو پھر ہمیں وہ کیا ہوگا, جب ہمیں کوئی بھی ٹاسک کرنے کے لیے کہے گا تو ہم کیا کریں گے, پروکریسٹینیٹ کریں گے, پروکریسٹینیٹ, سست ہو جائیں گے. اینڈ سم ٹائم وی آلسو ونڈر, ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وین مائی پیرنٹ ول ٹیل می ٹو ڈو سم تھنگ, میں نے فوراً کر لینا ہے, لیکن مجھ سے کیا نہیں جاتا, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, مجھ سے وہ کام ہو نہیں رہا. اور ہم کیا کرتے ہیں, پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. پروکریسٹینیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے, ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد, اچھا گیم ذرا میں کھیل لوں, اچھا ذرا میں یہ کچھ کھا لوں, اچھا کئی دفعہ ہم صرف بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, ڈیلے. کئی دفعہ ماما ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی کہتی ہیں اٹھو, ابھی اٹھو, یو آر ڈوئنگ نتھنگ. لیکن کیونکہ ہمارا وہ ٹاسک انیشیشن کا جو چپ ہے وہ ویک ہوتا ہے ہمارے برین میں, وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اسی کی وجہ سے, پروکریسٹینیٹ کرنے کی وجہ سے ہم لیزی ہو جاتے ہیں, یا کبھی کبھی ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اب مجھے کہا ہے نا, آپ مجھے بار بار کہتے ہیں نا, آپ میرا کمپیرزن کرتے ہیں نا بہن بھائی کے ساتھ, میں نے نہیں کرنا. آپ نے مجھے ڈانٹا ہے نا, میں نے نہیں کرنا. آپ نے میری وہ بات نہیں نا مانی تھی, میں نے نہیں کرنا. ہم اس طرح کی نا باتیں کہتے رہتے ہیں اور ہم پھر ایکسکیوزز بھی بناتے ہیں, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہی ہے, کمر میں درد ہو رہی ہے. ہم جب ایکسکیوز کرتے ہیں نا, میری طبیعت نہیں ٹھیک, اسی وقت اگر امی کہہ دیں یا کوئی کزن آ جائے اور وہ کہ گیم کھیلیں, ہم اسی وقت اٹھتے ہیں. اور امی کہتی ہیں بہانے بنائے اس نے. ایگزیکٹلی, بچے بہانے کریں گے جب ان کے اندر ٹاسک انیشیشن کا اسکل ویک ہوگا, ان سے وہ کام سٹارٹ نہیں کیا جائے گا. ایک اور آپ کو پرابلم شروع ہو جائے گی, اسکل ویک ہوگا, آپ بھول جائیں گے. ہر دفعہ آپ کے گھر والوں کو آپ کو یاد دلانا پڑے گا. کئی دفعہ ماما کہتی ہے نا, 1000 دفعہ تمہیں بتائے, 100 دفعہ بتائے, ہر روز وہی 5 نمازیں ہیں بیٹا, روز اسی ٹائم پہ پڑھائی کرنی ہے, کیوں نہیں تمہیں یاد رہتا؟ وہ اس لیے نہیں یاد رہتا بیکاز یہ ہمارا اسکل ویک ہے, اور جب یہ ویک ہے تو وی فورگیٹ, ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں اور پھر ہم پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب یہ ویک ہوتا ہے, کوئی زبردستی ہمیں بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دے یا کوئی کام کروانا شروع کر دے, ہم اس کام کو اچھی طرح کر نہیں پاتے, ہم سے وہ کام اچھی طرح نہیں ہوتا. جیسے نماز ہے تو ایسے سست نماز پڑھی ہے, جلدی سے نماز پڑھ کے آگے, وضو صحیح طرح نہ کیا. کئی بچے واش روم میں جاتے ہیں, وضو کیے بغیر آ جاتے ہیں, شو کرتے ہیں بس ہم نے کر لیا وضو. کئی بچے کہتے ہیں جب وہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے کہتے ہیں ہم اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گے, اور بیڈ روم میں جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھ کے واپس آ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے پڑھ لی, وہ پڑھا نہیں, اور انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی کئی دفعہ. یا وہ ڈسٹریکٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی بٹھا بھی دے پڑھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے, امپورٹنٹ ٹاسک کے لیے, ان کا بار بار دھیان جاتا ہے, بار بار وہ پوچھتے ہیں میری بریک کب آئے گی, میں گیم کب کھیل سکتا ہوں. تو ماما کہتی ہیں تمہارا دھیان اس کام پہ کیوں نہیں ہے جو تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے.
Why you are not paying attention to that? کون سا اسکل ویک ہے آپ کا اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ٹاسک انیشیشن. اب کیا کیا جائے؟ ہم اپنے گھر جا کے اب کے ماما مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ میرا تو اسکل ویک ہے نا, میں یہ کر ہی نہیں نہ سکتا, تو پڑھائی سے بھی چھٹی, نماز سے بھی چھٹی, امپورٹنٹ کاموں سے بھی چھٹی, گیم کھیلنا ہے, انجوائے کرنا ہے لائف. نو وی کی ناٹ ڈو دیٹ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم نے اپنے اس چپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس اسکل کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہمیں جب پرابلم سمجھ آ جاتی ہے تو ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں. سو واٹس دا سولوشن؟ سولوشن یہ ہے وی ول ٹیک ہیلپ. اس کو انیشیشن میں ہیلپ لیں گے ہم. جیسے اگر گاڑی نہ اسٹارٹ ہو رہی ہو کسی کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ لیتے ہیں. کیسے ہیلپ لیتے ہیں؟ میکینک کو بلاتے ہیں فون سے. وہ اس کو پیچھے سے 2-3 لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم دھکا لگاؤ, وہ دھکا لگاتے ہیں اور وہ گاڑی کو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ دھکا لگتا ہے, تھوڑی دیر بعد تو گاڑی فل اسپیڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے بیٹری کہیں پہ آپ کی ڈیڈ ہو گئی ہے تو کوئی اور گاڑی گزرتی ہے تو وہ اپنی بیٹری سے پاور ٹرانسفر کرتی ہے. ہم اس طرح ہی ہیلپ لیتے ہیں نا, اور اس سے پھر ہماری جو گاڑی ہوتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. میکینک کو بلانا پڑے, میکینک کو بلاتے ہیں. ٹاسک کو انیشیٹ کرنے کے لیے آپ ہیلپ لیتے ہیں فرام یور پیرنٹس. جو پیرنٹس آر یور بیسٹ سپورٹ. وہ آپ کو کیسے ہیلپ کریں گے؟ وہ آپ کے لیے پلان کریں گے. جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا میرے بچے کے لیے یہ ٹاسک کرنا ڈیفیکلٹ ہے, تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو کہیں گے لیٹ می ہیلپ یو ود دا پلان. اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہہ بھی سکتے ہیں آئی نو ماما, آئی نو بابا, مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے نماز پڑھنی چاہیے, مجھے اگر حفظ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے, مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, مجھے نماز اچھی پڑھنی چاہیے, مجھے ٹاسک انیشیشن کا مسئلہ ہے, تو آپ میرے لیے پلان کریں. اچھا, اب پلاننگ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سارے سٹیپس لکھتے ہیں. انیشیشن کا طریقہ یہ کہ سٹیپس لکھے جائیں. مثلا اذان سے 5 منٹس پہلے آئی ول ٹیل یو کہ آپ نے وضو کرنا ہے, آپ نے اٹھ جانا ہے, اپنی جو بھی باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کیا. 5 منٹس پہلے ٹیک اے بریک فرام آل یور ایکٹیویٹیز. اسٹیپ 1 ہو گیا, یہ اسٹیپ 2 ہو گیا, آپ نے وضو کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ آپ نے دعاز پڑھ لینی ہے جو وضو کے بعد کی ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک اور اسٹیپ بیچ میں آئے گا جس میں آپ جائے نماز, آپ پلیس جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے. جائے نماز ہے تو وہ بچھا لیں گے. اگر آپ نے اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ وہاں پہ قرآن مجید ٹیبل پہ سائڈ پہ رکھ لیں گے. تسبیح ہے تو وہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, جو بھی کرنا ہے. اور پھر آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے. سو دیر آر 4 اسٹیپس. تو جو ٹاسک انیشیشن جب کرنی سکھانی ہوتی ہے تو پھر ماماز یہ نہیں کہتی جاؤ نماز پڑھ لو, اٹھو نماز پڑھو. وہ کیا کریں گی؟ وہ آپ کو ایک اسٹیپ بتائیں گے. آئی نو اٹ از ہارڈ, لیکن جب گاڑی چل نہیں رہی ہوتی ہے اور اس کو دھکا لگانا ہوتا ہے تو پھر زور زیادہ لگانا پڑتا ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ پہلے آپ کو کہیں گی بیٹا نماز کا ٹائم ہے, اب آپ جو کچھ بھی کریں اس کو بند کر لیں. تو آپ نے نا لڑنا نہیں ہے, بحث نہیں کرنی, کیوں ابھی تو ٹائم ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی میں کیوں کروں, وائی دس وائی دیٹ, یہ نہیں آپ نے کرنا. آپ نے فوراً آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا کہ میرے اندر پروکریسٹینیشن آ جائے گی, میں ڈیلے کروں گا, میں ایکسکیوزز دوں گا, میں بوروں گا, میرے کام صحیح نہیں ہوں گے. تو مجھے تو اپنے اس کو چپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, مجھے تو آگے بھی چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے جو لوگ بچپن میں ٹاسک انیشیشن نہیں سیکھتے وہ بڑے ہو کے بھی پھر لیزی رہتے ہیں, بڑے ہو کے بھی بہت سے کام نہیں کر سکتے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بریک لے لی. پھر آپ آئے ماما اب میں نے بند کر دیا, اب کیا؟ اب ماما یہ نہیں کہیں گی تمہیں پتا تو ہے کیا کرنا ہے آگے, بار بار کیوں پوچھتے ہو. ماما کہیں گی اب آپ یہ کریں کہ جائے نماز بچھا لیں. جب وہ جائے نماز بچھا لیں مجھے آ کے بتائیں. آپ نے جائے نماز بچھایا, اپنی چیزیں رکھی, پھر آپ نے کہا ماما میں نے کر لیا. اب ماما کیا کر رہی ہیں؟ ٹک مارک کرتی جا رہی ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے سٹیپس لکھے ہیں. اب ماما کہیں گی اب آپ وضو کر لیں. آپ نے وضو کیا, آپ نے کہا ماما واٹ نیکسٹ. ایون اف یو نو واٹس نیکسٹ یو ول اسٹل گو ٹو ہر. وائی؟ بیکاز ابھی آپ دھکا اسٹارٹ ہو رہے ہیں, آپ کو ہیلپ چاہیے. نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ, پھر وہ اگلا اسٹیپ بتاتی جائیں گی. اچھا, جب آپ کی ٹاسک انیشیشن بیٹر ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماما کہتی ہیں بیٹا بریک لے لو. آپ بریک لیتے ہیں,
ماما کہتی ہیں اچھا بیٹا جانماز بچھاؤ, آپ کہتے ہیں ماما وہ بھی میں نے کر لی ہے, پہلے ہی کر لی ہے. ماما کہتی ہیں ویری گڈ. اب ماما کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اوکے اس نے سیکنڈ اسٹیپ بھی کر لیا. اب ماما کہتی ہیں اچھا نیکسٹ اسٹیپ کیا, وضو کر لو. اب وہ دیکھتی ہیں آپ کو عادت خود سے ہی ہو گئی ہے کہ آپ 2 اسٹیپس یا فرسٹ 2-3 اسٹیپس خود ہی کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کریں, آپ فوراً اس اسٹیپ پہ جا رہے ہیں, اس اسٹیپ کو کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کے گھر میں کسی کو آپ کو ہیلپ نہیں کرنا پڑے گا, بتانا نہیں پڑے گا, یو ول بی ایبل ٹو ڈو آل دا اسٹیپس. پڑھائی ہوگی تو اس میں بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہوگا. مثلا پہلا اسٹیپ کیا ہے, اپنا ٹیبل سیٹ کرنا, اس پہ سب چیزیں رکھنا, پھر اپنا بیگ اوپن کرنا, پھر اپنی ڈائری دیکھنا, پھر کیا ہے, پھر مثلا ریڈنگ کرنا, پھر ہوم ورک کرنا, پھر پٹ اوے آل دا تھنگس. 4 اسٹیپ, 5 اسٹیپ, 6 اسٹیپ. یو ول ڈسکس اینڈ یو ول رائٹ ڈاؤن آل دا اسٹیپس. جب آپ سارے اسٹیپس لکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے, اب آپ کو ماما یہ نہیں کہیں گی ہوم ورک کرو. ایون اف یو آر 10 ایئر 11 ایئر, اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو 15-16 ایئر کا بھی ہو گیا ہے اور اس کی ٹاسک انیشیشن نہیں ہے, تو اس کو اسی طرح سکھایا جائے گا, اس کو شارٹ اسٹیپس دیے جائیں گے. اگر کوئی بچہ گھر کی صفائی نہیں کر سکتا, صفائی ہے کمرے کی, تو اس میں بھی آپ پورے اسٹیپس, اب یہ نہیں بچے کو کہتے ہیں کمرہ صاف کرو, آپ اس کو بتاتے ہیں کمرے میں مثلا آپ کی شو ریک ہے, شو ریک میں آپ نے شو ایسے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسری بات اس کو بولتے ہیں کہ پھر اب آپ کی کوئی اور جو بھی چیز ہے, مثلا آپ کے کپڑے ہینگ ہونے والے ہیں, اچھا آپ کی ساکس ہیں, آپ جتنے اسٹیپس ہیں ان کو لکھتے ہیں, اور ان کو لکھنے کے بعد آپ وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. ایک اور کام کرنے سے ہماری ٹاسک انیشیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. وہ کام ہے کہ ہر دن ہم اپنی کمفرٹ زون میں سے نکلیں. کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے, جس ایکٹیویٹی کو ہم مزے سے کر لیتے ہیں, جب ہم اسی میں رہتے ہیں ہر وقت, تو ہماری ٹاسک انیشیشن نہیں ہوتی. جیسے ایون نماز پڑھنے میں بھی اگر آپ نے ایک سورت یاد کر لی ہے نا, اور آپ ہر رکعت پہ صرف وہی سورت پڑھتے ہیں, تو یو آر ان یور کمفرٹ زون. جیسے اگر آپ ناشتہ آپ کو پسند ہے ڈیلی ایک ہی کھانا, اور آپ وہی ڈیلی کھاتے ہیں, یو آر ان یور کمفرٹ زون. کچھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں کے معاملے میں بھی بڑے وہ ہو جاتے ہیں, ان کو وہی 2 ڈریسز پسند ہے, انہوں نے وہی 2 ڈریسز پہننے ہیں. ان کی ماما ان کو اور کپڑے دیتی, کہتے ہیں نہیں میں نے بس یہی 2 پہننے ہیں. دیٹ از دیئر کمفرٹ زون. یہ جو کپڑے بالکل نزدیک پڑے صرف وہی پہننے, جو نزدیک ہے بس وہی اٹھا کے پہن لیے, باقی نہ پہنے. جیسے کمفرٹ زون کیا ہے کہ مجھے بس اسی ٹیبل پر بیٹھ کے پڑھنا اچھا لگتا ہے, تو میں نے اسی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. یہ ہم سب کی کمفرٹ زونز ہوتی ہیں. not being able to start exercise because we are in that کمفرٹ زون. تو ہمیں ہر 1 آور میں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے, اس سے بھی ہماری ٹاسک انیشیشن اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. کچھ نہ کچھ ہم ایسا کریں. مثلا اگر آپ کو میتھس پسند ہے, وہ کمفرٹ زون ہے, اور آپ کو سائنس نہیں پسند, تو پھر کیا کریں, سائنس پڑھیں. اگر میں کوئی بک پڑھ رہی ہوں ضروری ہے, اور میری کمفرٹ زون یہ کہ میں ایک پیج بہت مزے سے آسانی سے پڑھ سکتی ہوں, تو میں کیا کر لوں اس دن 1.5 پیج پڑھ لوں, 2 پیجز پڑھ لوں. جیسے بچوں میں جو کامن ہم اسٹوڈنٹس میں دیکھتے ہیں کہ اردو کی ریڈنگ نہیں کرتے وہ, بیکاز وہ ایک کمفرٹ زون سے باہر کی, کمفرٹ زون سے باہر ہے. تو آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے. جیسے ایون اسپورٹس ہے, آپ گیمز کھیلتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس مجھے یہی گیم پسند ہے, دیٹس اوکے. لیکن کبھی کبھی وہ گیم کھیلیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, اور وہ بھی اچھی ہے. جیسے کئی دفعہ آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا ایجوکیشنل کوئی چیز کر لو, ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کر لو, اور کہتے ہیں بورنگ نہیں. یا کبھی آپ کو پسند ہے روز کھانے میں چکن ہی ملے, اور اب سبزی آ گئی ہے, دیٹ از آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانی, تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کوئی بات نہیں, مجھے نہیں پسند, اگر میں نے تھوڑا سا کھا لیا تو دیٹ از گوئنگ ٹو امپروو مائی ٹاسک انیشیشن. ٹاسک انیشیشن کے لیے بھی ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نا, جو ہمارا دل نہیں چاہ رہا,
ہم تھکے ہیں یا بور ہوتے ہیں یا وہ فن نہیں ہے یا بڑا ہارڈ کام ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ لائف میں ہم سب کو یہ کام کرنے پڑیں گے. جیسے آج صبح جب بارش ہو رہی تھی تو میری کمفرٹ زون کیا کہہ رہی تھی مجھے؟ گھر میں رہو، اور سب مدرس کو میسج کر دو کہ چھٹی کریں، انجوائے کرو. لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ نو. جیسے چھٹی والے دن ہماری کمفرٹ زون کیا ہوتی ہے؟ گندے کپڑے پہن کے بیٹھے رہنا، نائٹ سوٹ میں بیٹھے رہنا. کچھ بچوں کو اپنا ایک کوئی نائٹ سوٹ پجامہ اتنے پسند ہوتے ہیں، پھٹ بھی جاتے ہیں، ماما منت کرتی ہیں پلیز بیٹا اس کو پھینک دو، اس کو دے دو، یہ تو ہم صدقے کے قابل بھی نہیں رہا. لیکن وہ ہماری کمفرٹ زون بن چکا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس میں نے یہی پہننا ہے، مجھے یہی پسند ہے. تو جو لوگ اپنی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ہمیں ہر 1 آور میں 1 یا 2 دفعہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے جس میں اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں. جیسے گھر میں کوئی مہمان آیا اور ان کو سلام کرنا ہماری کمفرٹ زون میں ہوتا ہے؟ نہیں. ہم ذرا انکمفرٹیبل سے ہوتے ہیں، ماما بابا کے فرینڈ ہیں، جاننے والے ہیں، اور ماما بابا گھورے تھے کرو سلام کرو سلام، ہمارا پھر ہم سے کیا نہیں جا رہا ہوتا. تو آپ وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بتائیں اس سے میں اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے سلام کر لوں نا تو میرا کون سا اسکل اسٹرانگ ہوتا جائے گا؟ ٹاسک انیشیشن. سو آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کین آلسو ٹیک ہیلپ فرام یور فیملی ممبرس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.